حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے، جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل اور سب پہلا پریت رلائی۔ فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑھی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کب فرض ہوئی؟ تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دے۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا
تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں، ذکر اہل بیت بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کر فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟
حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعد جنگ کے موقع پر کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے،
جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میری زندگی دین کے کام آ گئی, میں کامیاب ہو گیا. کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی, یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی, اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں, کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں, کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی, لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے, اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے. یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی. مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں, بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے, ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے, جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ صوفی بزرگ بھی ہیں, اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہے کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں, تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں. اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے, مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے. یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے. اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے. اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں. یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دے دیا. محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو. اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں, اس وقت علی کا ذکر کرتے, علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے, جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے, منافقوں کا نہیں ہے. اگر یہاں پر زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے, اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل ہے, ولادت علی کی محفل ہے. لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی, علی کے پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے, اور وہ سفر یمن کا سفر تھا. آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے. جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے, وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے, اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں. اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے, اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا. 300 سال کا انسان کتنی بڑی جو ہے عمر والا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس, اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے, اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو, کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی. کہا یہ بھی ہے
کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، بھوکے سے کھانے کی اہمیت پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بن دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے، کتنے مقدر کے سکندر ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی، لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا، میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے۔ جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی۔ پہلی بات یہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے، مبارک ہو کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، شاید میں نے کسی محفل میں یہ بات پڑھی ہے، لیکن آپ موضوع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تھوڑا سا آواز کم کرے، سیٹی مارتا ہے تو ذرا تھوڑا کی توجہ تبدیل ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں آواز پر دھیان نہیں، یہاں تو ذکر پر اتنا بھی کم نہیں کر دیں کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ اعتدال کی راہ رکھیں۔ بہت اچھا مائک آپ کا ہے لیکن کان نہیں پھٹنے چاہیے، آواز دل میں اترنا چاہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ ایسے عاشقوں کی طرح ذرا پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جن دنوں مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ اکبر، میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا وہ وسیع، حضور کا وہ اخی، باب مدینۃ العلم ماں کے شکم میں ہے۔ دیکھو ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے شکم والے کی حیثیت کیا ہے، اور پیٹ کے بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہی تو بات ہے، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے مٹی اٹھا کر کے کھاتے ہیں، ہم نے بچوں کو پاخانہ اٹھا کر بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ بچے کو بچہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ہوتا، اسے اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جائے اور آگ رکھ دی جائے تو بچہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ آگ کیا ہے اور پیسہ کیا ہے، وہ اپنے نفع نقصان میں فرق نہیں کر پاتا۔ لیکن چونکہ میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ
پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں اللہ کا شکر کرتے ہوئے، میں صرف مولا مشکل کشا کی فضیلت اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں خود ہوں بے فضلی تعالیٰ، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم تفسیری ہیں، ہم پیور اہل سنت غوث پاک کے مستق پر ہیں، رشک اللہ شاہ بابا کے مستق پر ہیں، پابند ہیں، ہم پابند ہیں اس منبر کی آبرو کے تحفظ کے حوالے سے، درجنوں سادات یہاں پر موجود ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بچوں کو فرق نہیں ہوتا کہ پاکانہ کسے کہتے ہیں اور مٹھائی کسے کہتے ہیں، بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ پیسے اور آگ میں فرق کیا ہے، بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ نفع نقصان میں فرق کیا ہے، لیکن آؤ علی اعلیٰ کی بات کریں، مشکل کشا کی بات کریں، اس فاتح خیبر کی بات کریں، لوگ پیدا ہو کر عظمت مصطفیٰ نہیں جان سکے، لیکن اللہ اللہ یہ علی ہے، علی فاطمہ کا شوہر، یہ علی ہے، علی حسنین کا بابا، یہ علی ہے، علی نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات سونے والا، یہ علی ہے، علی فتح مکہ کے دن نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہونے والا، مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب نبی نے مجھے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تو میں اتنا بلند ہو گیا، یہ تصور کرتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کا کنارہ چھو سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کوڈینار والو آپ ایسا آج نہیں سن رہے جیسا ذکر علی سنی سنتے ہیں، تھوڑی سی ایسا لگتا ہے موسم میں سردی بھی نہیں ہے لیکن آپ کا وہ انداز بھی نہیں ہے آج سننے کا۔ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی خطاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی داد و دہیش کی ضرورت نہیں ہوتی اور یوں بھی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کی، لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ سب یہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو زبردستی کھینچتان کے نہیں لایا گیا، مجھے لگنا بھی تو چاہیے نا کہ کون کون یہاں پر خوشی سے آیا ہے اور کون جشن ولادت مولود کعبہ کے جشن میں آیا ہے، تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی، مجھے پتا چلنا چاہیے، محفل گونج جائے سبحان اللہ کے نغمہ سے تاکہ پتا چلے کہ یہاں سب علی والے موجود ہیں، صحابہ کے اشاعت موجود ہیں، اہل بیت کے غلام موجود ہیں، خلفائے راشدین کے نام لیرا موجود ہے، صدیق و فاروق کے غوث و خواجہ کے پیروکار موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو انسان پیدا ہو کر بھی اللہ اکبر پیدائش کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری امی ہے یا یہ میری خالہ ہے، اللہ اکبر اس کے منہ میں جس کا دودھ دے دیا جاتا ہے بندہ پی لیتا ہے، لیکن آؤ علی کی بات کرتے ہیں۔ سید محمد بن کرامی لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت پوری امت کا اتفاق ہے ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آخری نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، میر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام تھوڑی کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بہرحال چچی تھی اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑا اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن جب علی ماں کے پیٹ میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کا معمول بن گیا کہ جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا جب بھی محمد آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ اندر سے ایسی قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے اٹھ کر کے کھڑے، ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان کے لیے ایسا کیا، جب رسول اللہ تشریف لائے تو دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ کر کے دبا دیا کہ اب اٹھنے نہ پائے، عورت ہوتی ہے لیکن جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناتواں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا دونوں ہاتھ رکھ کے کندھے کو دبا دیا، حضور تشریف لائے، قربان جائے فاتح ادھر باپ کی طاقت دبا رہی تھی، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی تھی، آخر ابو طالب کے طاقت کو زور کو ہٹا کر کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور بتا دیا کہ فاتح خیبر کی طاقت کا عالم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہو، اور یہاں تو کھڑے رہنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے رہنے میں جان پہ بناتی ہے۔
آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ ہائے 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 لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ علی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے اسی پہ بس نہیں، میر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ کا بچہ ہے، جب تم گھر میں آتے ہو جدھر جدھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر ہی ادھر گھوم جاتا ہے۔ ہائے ہائے حق حق صرف نبی کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی طرف چہرہ بھی کر رہے ہیں، ہائے ہائے اور ہائے حضور جدھر جا رہے ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے، ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے۔ آہا۔ سرکار سے کہا یہ بچہ ادھر ہی ادھر منہ کرتا ہے جدھر آپ جاتے ہیں، یعنی قربان ہائے 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 حق 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 علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ بڑا بھیا سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اللہ اللہ واہ ہیں؟ واہ واہ بڑا بھائی سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، حق ہے۔ ہیں؟ اس لیے کہ گھر میں بڑے بھائی سے بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، جی ماں کا ہوتا ہے، کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے۔ آہا۔ پتا چلا علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے ہیں، ہائے ہائے علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب کہا نا کہ یہ ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ آہا۔ فاطمہ بنت اسد میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے نبی نے فرمایا صرف میری چچی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔ آہا آہا سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے، اپنا کپڑا ان کو کفن کے لیے دیا، بطور تبرک عطا فرمایا، ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جب کہا نا کہ یہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ۔ جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ اسی شاید یہ بھی وجہ ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کی۔ ہر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن جب مولا مشکل کشا کی بات آتی ہے تو ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کے پیٹ میں رہنے کے ایام ہے، اور جہاں تک کہ ولادت کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، مولانا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی جوف کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے سینٹر میں پیدا ہوئے، علی یہ مرتضی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ روایت کتنی بھی ضعیف ہو، اگر وہ روایت ثابت شدہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے تو فضائل اعمال میں اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے کوئی انکار نہیں۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے،
میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ اٹھو. تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کا چہرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا. کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی, مولا علی عمر 10 سال 9 سال, کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا, میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی. میں پیچھے بیٹھا تھا, بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھا. قد پہلے چھوٹا تھا, عمر تھوڑی تھی, میں نے ایڑیاں اٹھا لی, پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے, انا حافظو کا یا رسول اللہ, انا ناصرو کا یا رسول اللہ. حضور آپ میدان میں نکلے, جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا. حضور آپ میدان میں نکلے, دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا. آپ نکلیے. حضرت علی فرماتے 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا. حضرت علی شیر خدا, فجر کا وقت تھا, ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی, 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے, اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے, فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میری زندگی دین کے کام آ گئی, میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی. حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا, میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا علی نہیں, تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے. شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے, بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے, بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے, ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا, آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے. 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا, بغداد کی گلیاں سونی ہوئی, کوفے کے لوگ تڑپے, مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے, اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے, حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے, طاقتیں بیدار ہوتی ہیں, روحیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے, کثرت سے روزے رکھتے, کثرت سے عبادت کرتے. حج تو اتنا محبوب تھا, ہر سال حج کرنے جاتے, ہر سال حج کرتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے, باوجود غریبی کے, گھر میں کوئی شے, اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے, باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا, مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں, 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے.
ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا, مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف, اور دوسری جانب کیا حال ہے. ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے, حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا, حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے. فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالاں والے سخی نہیں ہوندے. کون؟ پیسے والے سخی میں نہیں دیا کہا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے, تے سخیاں مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا, پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے, وہ جھولی بھر کے. بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی, ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے, پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے, اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا, پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا, لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے, آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ. کسی نے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے, تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا